بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو ٹیچر ممتاز احمد قریشی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے امتحان۔ بقیہ اس کا ہم نصف ریڈنگ کریں گے اور میں آپ کو اس کے معنی، مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گا۔ صفحہ نمبر 71 سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، لاسٹ 4 لائن سے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ سرسری معمولی سی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھی، صفحہ اول کی خانہ پوری کی، صفحہ اول پہلا صفحہ۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا جناب یہ کس مضمون کا پرچہ ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا، دل خوش ہو جانا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے۔ لفظ مقنن کے معنی ہے بیٹے قانون بنانے والا۔ دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے تھے۔ تاڑ جانا، سمجھ جانا۔ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن گارڈ صاحب تھے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے۔ بلائے ناگہانی، اچانک آفت آنا۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی، منقطع ختم ہو جانا، تو میں نے سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے، میں نے دریافت کیا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے ہی پوچھ دیجئے، اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے، کتب ہو گئے۔ لفظ کتب ہو جانا، جم جانا۔ ان کا مسکرانا پہلے تو مجھے اچھا معلوم ہوا، لیکن پھر آخر میں زہر ہو گیا۔ زہر ہو گیا، برا لگا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں، اگر تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے، قلبی نفرت، دلی نفرت، تو انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ اگر اس طرح یہ تمام دن امتحانات کے گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں کہ ایک حرف بھی یاد نہ ہو، پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ 11 بجے سے ہی والد صاحب نیچے آ جاتے اور صحن میں بیٹھے رہتے۔ اب میں جلدی آ جاتا تو جو روب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اس لیے قہر درویش برجانی درویش آخر وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا، اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا، یعنی پرچہ مشکل تھا۔ وہ بھی میری تشفی کے لیے ممتحن کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ تشفی تسلی، اور ممتحن پرچے جانچنے والا، پرچے چیک کرنے والا۔ لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، میرا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے ہاں پہنچے۔ وہ چٹھی دیکھ کر بہت اخلاق سے ملے آنے کی وجہ دریافت کی۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ لفظ خادم زادہ یہاں مراد ہے ان کا بیٹا۔ اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زاد ہمیشہ ممنون احسان رہے گا، ممنون احسان، احسان مند رہے گا۔
وہ بہت ہنسے اور دوسرے لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے، یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں۔ بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو وہ خود کوشش کرے۔ بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کبھی کسی کے پاس نہ گئے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کم ترین جملہ مضامین میں بدرجۂ اعلیٰ فیل ہوا۔ خبر نہیں وہ کون سے بھلے مانس ممتحن تھے، بھلے مانس شریف، کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی نے تو 0 ہی دے ڈالا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدماش چپراسی نے بدل دیے تھے، ورنہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا، میری اشک شوئی کی، اشک شوئی آنسو پوچھنا، اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا، خیر وہ تو جو کچھ ہوا سو ہوا، مجھے 1 سال کی فرصت تو اور مل ہی گئی۔ یہ تھا بیٹے سبق کا بقیہ حصہ۔ اب ہم سوال نمبر 7 اور 8 حل کریں گے۔ سوال نمبر 7 ہے خالی جگہ، یہ ہے 74 صفحے پہ 74 پیج پر سوال نمبر 7۔ متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ لوگ ڈیش کے نام سے گھبراتے ہیں، امتحان، لیکن مجھے ان کے ڈیش پر ہنسی آتی ہے، گھبرانی۔ والد صاحب قبلہ ڈیش تھے، اس میں آئے گا خوش کہ بیٹے کو ڈیش کا شوق ہو چلا ہے۔ لا، کسی زمانے میں بڑے بڑے ڈیش کے کام کترے گا، وکیلوں، لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور 9 بجے اٹھتا۔ قصہ مختصر درخواست سے شرکت دی گئی اور ڈیش ہو گئی، منظور ہو گئی۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ڈیش نگرانے کار تھے، ہنس مکھ۔ ایک ڈیش ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے، تو خارج جگہ میں آئے گا مکنن۔ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور ڈیش صحن میں بیٹھے رہتے۔ نیچے والد نے عرض کیا کہ ڈیش اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، تو خالی جگہ میں آئے گا خادم زادہ۔ 100 دن ڈیش کے تو 1 دن ڈیش کا، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ سوال نمبر 7 کی خالی جگہ میں نے آپ کو بتائی، صفحہ نمبر 75 پر 75 پیج پر ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو بیٹے پہلے ہے فرد اللہ بے، اس کو ملائیں گے ہم بے کالم میں امتحان سے۔ دوسرا ہے جی فیل، تو بے کالم میں ہم اس کو ملائیں گے پاس۔ پھر تیسرا ہے جینا، بے کالم میں ملائیں گے مرنا سے۔ پھر چوتھا ہے 2 سال، اس کو ملائیں گے لا کلاس سے۔ 5واں ہے بڈھا اور بے کالم میں آئے گا بڑھیا۔ چھٹا ہے تقدیر اور بے کالم میں آئے گا اس کے ساتھ تدبیر۔ 7واں ہے مشکل، تو بے کالم میں اس کے ساتھ آئے گا آسان۔ 8واں ہے الف کالم میں کامیابی اور بے کالم میں آئے گا اس کے ساتھ ناکامیابی۔ 9واں ہے درخواست اور بے کالم میں اس کے ساتھ آئے گا منظور۔ تو بیٹے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امتحان سبق کے بقیہ نصف حصے کی ہم نے ریڈنگ کی۔ میں نے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائے، اس کے علاوہ خرج کا پر جو تھی وہ تھا سوال نمبر 7 اور 74 صفحے پہ اس میں جو الفاظ آنے تھے جو مسنگ تھے وہ میں نے آپ کو بتائے، اور اس کے علاوہ 75 صفحے پہ کالم الف اور کالم بے کو متعلقہ الفاظ سے ملانا تھا، تو میں نے ہر لفظ کا بے کالم میں جو بنتا تھا اس کا متعلقہ لفظ وہ بھی میں نے آپ کو بتائے۔ اگر آج کے اس لیکچر میں آپ کو عزیز طلبہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر نمبر پر اور میرے فون نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔